الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے دوسرا پارہ ختم کیا ہے رمضان 2026 اور تیسرا پارہ ہم نے شروع کیا ہے۔ بہت ہی اہم ترین آیتیں ہیں، میں جلدی کوشش کرتا ہوں وہ ساری آیتیں تھوڑی تھوڑی سامنے آ جائیں۔ ایک تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم بیان کیا ہے۔ دنیا میں قاتل کی سزا کیا ہونی چاہیے، یہ ہر ملک میں الگ قانون ہے۔ عمر قید ہے، کسی میں بہت کم ملکوں میں پھانسی بھی ہے، لیکن ان میں بھی پھانسی ہے، حکومت کو اختیار ہے کہ وہ لٹکائے یا چھوڑ دے۔ اسلام نے کتنا پیارا حکم دیا، کیونکہ دین فطرت ہے نا۔ اسلام کہتا ہے جس نے کسی شخص کو قتل کیا، دیکھو میں ایک بار بات بیان میں کہتا ہوں، یہ جو سیکولر حکومتیں ہوتی ہیں نا یہ لوگوں کو انسانوں کا غلام بناتی ہیں۔ خدا انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال دیتا ہے، یہ لوگ قانون بنا کے تھوپ دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں، بس اس میں ہم حکومتوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ سارے رائٹس ان ملکوں میں حکومتوں کے ہوتے ہیں۔ اسلام کا فلسفہ کیا ہے کہ حقیقی مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ جو قوانین بنائے گا وہ قوانین لوگوں کے حقوق کے لیے، یعنی لوگوں کے ذمے جو لوگوں کے حقوق ہیں نا ان کے تحفظ کے لیے ہیں۔ وہ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ لو، زید نے بکر کو قتل کیا، ریاستی قوانین پوری دنیا میں مختلف ہیں، کسی میں ہے کہ 10 سال جیل، 14 سال جیل، یہ کر دو وہ کر دو۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ زید نے جو بکر کو قتل کیا تو نقصان کس کا ہوا؟ بکر تو اب زندہ نہیں ہو سکتا، اس سے انتقام تو اللہ قیامت میں زید سے لے گا۔ بکر کی مرضی قیامت میں زید کو جہنم میں پھینکوا دے یا معاف کر دے۔ لیکن ایک اور نقصان ہوا ہے بکر کے رشتہ داروں کا۔ بکر کی کوئی بیوی تھی، اس کے بیٹے تھے، اس کی بیٹیاں تھیں، اس کے ریلیٹو تھے۔ اصل نقصان کس کا ہوا ہے؟ ان کا۔ ریاست کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے، کہ یہ جس کا نقصان ہوا ہے انتقام لینے کا حق بھی بولو ان کو ہے۔ فقط جعلنا لولیہ سلطانا، انتقام کی آگ جن کے دلوں میں بھڑک رہی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو اختیار دیں گے کہ چاہو تو قاتل کو قتل کر دو، چاہو تو قاتل سے دیت لے کے اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارا رائٹ ہے، حکومت کا نہیں ہے۔ تو بتاؤ اسلام میں حکومت کے حقوق زیادہ ہیں یا انسانوں کے؟ بولو۔ حکومت کا کام صرف مینجمنٹ ہے کہ انسانوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں کہ ادا نہیں کر رہے، کہ انسان جو ہے وہ انسانوں کے حقوق ادا کر رہے کہ نہیں کر رہے۔ لہذا حکومت کا کام یہ ہے قاتل کو پکڑے، بھاگنے نہ دے اور مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دے۔ تم بتاؤ کیا کرنا ہے، گردن اڑانی ہے یا معاف کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں معاف کرنا ہے، اسی وقت چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں گردن اڑانی ہے، اڑا دو اس کی۔ سعودی عرب میں جب تک یہ قصاص کا قانون پورے طور پہ تھا، شاید اب بھی ہے، 1 ہفتے کے اندر قاتل کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو اس قانون کو کیا کہتے ہیں؟ قصاص کا قانون۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جن کا نقصان ہوا ہے یہ ان کا ہیڈک ہے کہ معاف کرنا ہے یا چھوڑنا ہے، گورنمنٹ کا کام نہیں ہے۔ ہر چیز میں حکومتوں نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، نا 18 سال سے کم عمر کی بچی کی شادی نہیں کر سکتے۔ بھائی بچے بالغ ہو گئی، بچی جانے اس کا باپ جانے۔ تو یہاں غلامی ہے، اسلام میں کیا ہے؟ آزادی۔ دوسرا الحر بالحر، ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا قصاص کے حکم میں، قصاص میں صرف خون کا بدلہ خون نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو آنکھ کے بدلے آنکھ۔ گورنمنٹ کیا کرے گی؟ دنیا میں کہیں قانون ہے کہ کسی نے جان کر آپ کی آنکھ پھوڑی تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے؟ کہیں ہے قانون؟ جس کی آنکھ پھوڑی وہ تو گیا زندگی بھر کے لیے، دونوں آنکھیں ضائع کر دی، وہ گیا، نابینا ہو گیا، اس کو ڈالتے رہو جیل میں۔ جس نے آنکھ، وہ جیل میں اس کے جو انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے کہ مجھے اندھا کر دیا تو نے، اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوگی؟
بولو یار مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, تھکے ہوئے لگ رہے ہو تراویح کی وجہ سے نا, میں بھی تو تھکا ہوا ہوں. اس کا حق مل گیا اس کو جیل میں ڈالنے سے, اور اس جیل میں بھی 20 مسائل ہیں, ہر ملک کا الگ قانون ہے. بلکہ اب تو انشورنس جو دنیا میں ہو رہی ہے نا, اس نے تو دنیا میں انشورنس کے نظام نے تباہی مچا دی ہے. بہت سے ملکوں میں یہ ہے کہ آپ کسی کی چیز چوری کر لیں, کوئی بات نہیں, جس کی چوری ہوئی ہے پولیس کہتی ہے انشورنس سے کلیم کرو نا, جا کے چور کو پکڑنے میں ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو. یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں, مذاق نہیں کر رہا میں. جو انشورنس جو ویسے جوا سٹا ہے نا, وہ ایسا گندا نظام مسلط ہوا ہے, بہت سارے جرائم میں پولیس انوالو ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہی بھائی انشورنس کمپنی سے کلیم کر کے اپنا نقصان کی تلافی کرو, جاؤ چھوڑو, ٹائم ضائع مت کرو. یہ چل رہا ہے. تو آنکھ کے بدلے کیا ہے؟ آنکھ. اسلام یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے, اور قرآن کہتا ہے ہم نے تورات میں بھی یہی حکم دیا یہودیوں کو. اس سے پتہ چلتا ہے بائبل کا, تورات کا, تمام آسمانی کتابوں کا یہ حکم انصاف پر مبنی کہ اگر کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو اسلام آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ بھی اس کی آنکھ ضائع کر سکتے ہو. تو حکومت کا کام ہے مجرم کو پکڑے اور آپ سے پوچھے کہ اس کی آنکھیں ضائع کرنی ہے یا دیت لینی ہے. وہ اگر کہے نہیں جس نے مجھے اندھا کیا ہے اس کو اندھا کر دو, اس کو اندھا کیا جائے گا. پھر اندھا کرنے کے طریقے فقہاء نے کتابوں میں بیان کیے ہیں, کیسے اندھا کیا جائے گا اس کو. اس زمانے میں جو طریقے رائج تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ, جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ, دانت کے بدلے دانت. اتنا انصاف ہے اسلام میں. یہاں حکومتیں انوالو ہوتی ہیں, ہم قانون سازی کریں گے. بھائی جس کے دانت توڑے ہیں, دانت تو گیا نا اس کا, اس کو یہ حق ہے. آپ کو قانون کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اس کو حق ہے کہ وہ اپنے مجرم سے دانت توڑے یا اس کو معاف کرے یا دیت لے. بالکل معاف بھی کر سکتا ہے, دیت بھی لے سکتا ہے, دانت بھی توڑوا سکتا ہے. آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے ناک. والجروح قصاص, زخم کے بدلے زخم. تو یہ جو دنیا میں جب انسان قانون بناتا ہے نا, تو ساری اتھارٹی انسانوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے جو ہمارے باپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بتائیں گے ہمیں 18 سال سے پہلے شادی کرنی ہے یا 18 سال سے بعد. تبھی تو اسلام کہتا ہے یہ نہیں ہے, یہ نہیں چلے گا. تو یہ تو 18 سال اور عدالتی خلا ولا میں نے ایک مثالیں دی ہیں, ورنہ تو یہ سب انسانوں کی غلامی کے مختلف طریقے ہیں. آزادی چھینی جا رہی ہے اور اس کا نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ آزادی. تو آزادی اسلام میں ہے حقیقی معنوں میں. تو ایک اللہ نے اس میں قصاص کا حکم بیان کیا. یہاں جو ہمارے دیسی لبرل لوگ اور جو دنیا کے لبرل لوگ ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں, دنیا میں بہت سے ملکوں میں پھانسی نہیں ہے. پھانسی تو ویسے ہی ظلم ہے, اس کا گلا گھونٹ کے مارتے ہیں. اسلام میں تلوار سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قاتل کو تکلیف کم سے کم ہوتی ہے. سڑک کر کے گردن اڑ گئی, ختم, تو تکلیف نہیں ہوتی اس کو. یہاں لٹکا دیتے ہیں, زبان لٹک کے باہر آ جاتی ہے. اور پھر اسلام میں قصاص کھلے عام ہے, بند کمرے میں نہیں ہے. کھلے عام میں کیا فائدہ ہے؟ قاتل کو لوگ ترغیب دیں گے, جو مقتول کے وارثین ہیں ان کو لوگ ترغیب دیں گے کہ یار چھوڑ دو, یار چھوڑو. تو 80% کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں. کھلے عام میں یہ فائدہ ہوتا ہے. نمبر 2, دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس کو قتل کیا جائے گا ساری دنیا دیکھے گی اور وہ آئندہ کسی انسان کو قتل کرنے سے ڈرے گی. لیکن دنیا کے قانون میں کیا ہے؟ ایک تو قاتل کو لٹکاتے ہیں, گردن گھونٹ کے, کتنی اذیت سے انسان مرتا ہے, زبان لٹک کے باہر آ جاتی ہے, تبھی اس کے منہ پہ ماس چڑھاتے ہیں. اور کرتے بھی یہ کام بند کمرے میں تاکہ کسی کو ترس ہی نہ آئے. کرتے بھی کیسے ہیں؟ بند کمرے میں. صحیح ہے نا؟ سارا گندا غلاظت والا نظام ہے. اور تو اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے بے وقوف دنیا میں آئیں گے جو کہیں گے یہ اسلام نے جو کہا ہے کہ زید نے بکر کو قتل کر دیا تو بکر کے وارثین زید کی گردن اڑا سکتے ہیں. تو بہت سے افلاطون آئیں گے, وہ بولیں گے کہ ایک انسان کو تو انہوں نے مار دیا, اب وہی کام آپ اس کے ساتھ کر رہے ہو, ایک اور انسان کو مان رہے ہو, تو یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا. قانون تو یہ ہو کہ انسانوں کی جانیں بچیں, تو یہ بھی تو ایک انسان ہی ہے نا.
تو اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. ایک انسان کی گردن جا رہی ہے، ہزاروں کی گردن بچ رہی ہے. لوگ یہ جرم کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے، ورنہ یہی کمبخت اٹھا کے کل کسی دوسرے بندے کو پھڑکا رہا ہوگا. تو اس لیے اللہ نے فرما دیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. آگے اللہ نے فرمایا، اللہ نے روزے فرض کیے ہمارے اوپر. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض ہیں. تسلی کے لیے اب جیسے ہی روزے فرض کی ہم آیت سنتے ہیں گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. ابے صبح سحری سے لے کے افطار تک کھانا ہی نہیں ہے. اللہ نے فوراً تھپکی دے دی، گھبرانا مت، ایام معدودات، چند دن ہیں، تھوڑے دن ہیں، 29 یا 30 دن، ساری زندگی کے لیے نہیں کہہ رہا. دیکھو اللہ کتنا خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے بھائی. ایامم معدودہ، تھوڑے دن ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے تھوڑی کہہ رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے جو ٹینشن تھوڑے دنوں کی ہو اور اس کا ٹائم معلوم ہو کہ اس ٹائم پہ یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی، وہ ٹینشن برداشت کرنا آسان. اور جس ٹینشن کا پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کب ختم ہوگی، وہ 1 سیکنڈ بھی بعد بھی ختم ہو جائے نا، وہ تو اتفاق تھا نا کہ 1 سیکنڈ بعد ختم ہو گئی، لیکن پتہ ہی نہ ہو کب ختم ہوگی، اس کا 1 سیکنڈ بھی 1000 سال پہ بھاری. اب آپ لوگ کا دماغ شادی شدہ لوگوں کی طرف جا رہا ہوگا، میری مراد وہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو. تو ہر کام کا یہی ہے. جب کوئی دیکھو اسلام میں ہے تسبیحات 100 دفعہ تیسرا کلمہ، 100 دفعہ چوتھا کلمہ، یہ 100 کا عدد کیوں بیان کیا جاتا ہے بھائی؟ اللہ کہتے ہیں جتنا دل چاہے پڑھ لو، یوں کر کے جتنا دل چاہے پڑھ لو. بھائی جب تک کوئی عدد نہ ہو نا، انسان کو اینڈنگ پوائنٹ، اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ نہ بتایا جائے، اس کو موٹیویشن نہیں ملتی ہے. اس کو موٹیویشن نہیں ملتی ہے. اس کو بتایا 100 پڑھ لو یا 200 پڑھ لو، تو ایک عدد ہے، اس کو پتا ہے یہاں سے اسٹارٹ کروں گا، یہاں پر ختم ہوں گا، تو ایک وظیفہ میرا کمپلیٹ ہو جائے گا. ویسے چاہو جتنا مرضی ذکر کرتے رہو، لیکن سنت جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کا عدد متعین ہوتا ہے. فجر کی کتنی سنتیں متعین ہیں؟ 2 عدد متعین ہے. ظہر کی 4، پھر ظہر کے بعد 2. فرائض میں بھی ایسا ہی ہے. تو یہ ممکن ہے کہ تراویح میں کوئی عدد ہی متعین نہ ہو، جتنی چاہو جماعت سے پڑھ لو. یہ ایسی بات ہے جس پہ نہ کسی صحابی نہ کسی تابعی کا ہمیں کوئی قول ملتا ہے. اس پہ تو میں ابھی ویڈیو بیان ایک ریکارڈ کروا رہا ہوں. میرا ایک آڈیو بیان ہے تراویح پر، نا 20 رکعتیں تراویح پر، آڈیو بیان ہے حوالوں کے ساتھ. تو آج کل چلتا ویڈیو ہے، تو پورے ریفرنسز کے ساتھ اسی رمضان میں انشاءاللہ میرا ایک ویڈیو بیان آنے والا ہے. اس میں نے ثابت کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تراویح میں 8 پڑھو، 10 پڑھو، 12 پڑھو، نہ، جماعت سے نماز ہے. جماعت میں نفل کی جماعت شریعت میں بدعت ہے. تبھی تراویح کے علاوہ کوئی اور نفل نماز آپ اتنی بڑی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. تو جو چیز بدعت ہے تو جتنی ثابت ہوگی اتنی ہی اس کی اجازت ہوگی، اتنی ہی وہ عادت سنت ہوگی. تو اس لیے اس پہ تفصیلی میرا بیان آنے والا ہے. ابھی اس پہ ریئیکشن نہ لوگ ریکارڈ کروانا شروع کر دیں. تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں وہ پھر 8 ہی پڑھتے ہیں پوری زندگی. ان کی مسجدوں میں ایسا نہیں ہوتا آج 8 ہو رہی ہیں، کل 10 ہو رہی ہیں، پرسوں 12 ہو رہی ہیں. تو لوگ پاگل ہو جائیں گے، بولیں گے کیا کر رہا ہے بھائی، تو 8 پڑھائے گا 10 پڑھائے گا. تو اس لیے یا تو 8 سنت ہیں یا 20 سنت ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص عدد متعین نہیں ہے جتنی چاہے پڑھ لو، جتنی چاہے کا نہیں ہے. ہر مسجد میں متعین رکعتیں ہوتی ہیں ہر سال پوری زندگی. تو جب تک اس طرح کی چیزوں کو متعین نہ کیا جائے، اور شریعت کا مزاج بھی ہے شریعت متعین کرتی ہے، اس وقت تک اس کو منضبط کرنا، اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو شریعت نے جہاں نوافل میں اجازت دی ہے، لیکن جہاں اسپیسیفک کوئی خاص عبادت دی ہے تو رکعتیں بھی شریعت نے اس کی متعین کی ہیں. اشراق کی رکعتیں متعین، چاش کی متعین، اوابین کی متعین. اسی طرح یہاں بھی تہجد کی 8 رکعتیں اصل سنت ہے 8. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تراویح جو صرف رمضان کے ساتھ خاص ہو، اس کا ٹائم بھی ہو، ایک خاص کیفیت کے ساتھ ہو، اس میں آپ کو کھلی ڈلی یاد دے دی ہو کہ 2 پڑھو، 4 پڑھو، 8 پڑھو، 10 پڑھو. نہ، اس میں بھی صحابہ کے دور میں بھی رکعتیں متعین تھیں، اور آج بھی کیا ہیں؟ متعین ہے. وہ کتنی ہے؟ ویڈیو بیان کا انتظار کریں. اچھا بھائی، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 لوگوں کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی، ایک مریض کو اور ایک مسافر کو. تیسرا کوئی نہیں ہے جس کو چھوڑنے کی
اجازت. کل آپ کا پیپر ہو تو بھی رمضان کا روزہ رکھنا ہے. آپ مزدور ہو, گرمی میں آپ نے گڑھا کھودنا ہے تو بھی آپ نے رمضان کا روزہ رکھنا ہے. کیونکہ صحابہ کرام کے دور میں اے سی نہیں تھا کہ سارے اے سی میں بیٹھ کے روزہ رکھتے ہوں. اس دور میں بھی مزدور پیشہ لوگ بھی تھے, کسان بھی تھے, کانوں کو کھودنے والے لوگ بھی. اس دور میں بھی لوہا نکلتا تھا کہ نہیں نکلتا تھا؟ تلواریں کس سے بنتی تھیں؟ تو سارے سب طرح کے طبقے اس دور میں بھی تھے, آج بھی ہیں. تو روزہ کسی کے لیے بھی معاف نہیں ہے سوائے مسافر اور مریض. ہاں کوئی کسی کی حالت روزے میں خراب ہو جائے, مرنے لگے یا بیمار ہونے لگے تو توڑنے کی اجازت ہے اس کو. آگے ان آیتوں میں اللہ نے حکم دیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اے لوگو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. اور وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, حکام کو رشوتیں دے کے دوسروں پہ ظلم مت کرو. آج یہ ہوتا ہے نا, دوسرے کا حق بنتا ہے, آپ نے رشوت کھلا کے اس کی سیٹ خود لے لی آپ نے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہی ہو رہا ہے. حق دوسرے کا تھا, آپ نے حق مار کے پیسے کھلائے اور اس کی جگہ آپ چلے گئے. ہاں حق آپ کا ہو اور پھر بھی وہ پیسے لیے بغیر کام نہ کر رہا ہو تو پھر رشوت دینا جائز ہے, کیونکہ یہاں رشوت اپنے حق کو لینے کے لیے ہے, دوسرے کا حق مارنے کے لیے نہیں ہے. آگے چلتے ہیں, جلدی جلدی میں چاہ رہا ہوں ساری آیتیں آ جائیں ہمارے سامنے, جن بہت سارے جو احکام آئے ہیں. اللہ نے جو جہاد کا حکم دیا, جہاں جہاد فرض ہے اس کی آگے آیتیں آ رہی ہیں. اس میں اللہ نے بتایا کہ کافر لوگ کہتے ہیں یہ لوگ جہاد کیوں کرتے ہیں, تو اللہ نے فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل, فتنہ قتل و غارت سے زیادہ بری چیز ہے. اگر جہاد نہ ہوتا, آگے تفصیل سے جہاد کی آیتیں ہیں پھر میں وہ پڑھتا ہوں, اگر جہاد نہ ہوتا یہ مسلمانوں کو گاجر مولی